ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العلی العظیم۔ وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کے ساتھ سبھی حضرات بآواز بلند میرے ساتھ مل کر نذرانہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو ایک بہترین خطاب حضرت علامہ مولانا جمیل رضا صاحب سے سماعت کرنا ہے۔ میں بھی ان کے سامنے سمجھو ایک سبق سنانے کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں۔ غور سے آپ لوگ سنیں، بس اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حاضر ہونا قبول فرما لے اور حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائیں۔ دوستان محترم، امامت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امامت صغریٰ اور ایک ہے امامت کبریٰ۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ، ایک چھوٹی امامت، ایک بڑی امامت۔ مسجد کی امامت کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، نماز کی امامت کو امامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی امامت، اور خلافت اسلامیہ کے ذریعے امت مسلمہ کی قیادت کرنا اسے خلافت کبریٰ کہتے ہیں، امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ بلند آواز سے نا، امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اب امامت صغریٰ کے حوالے سے احادیث طیبہ کے اندر بے شمار فضائل موجود ہیں، اور امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے اس کے حوالے سے بھی احادیث طیبہ کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ کس میں کیسی کوالٹی ہو، کیا اس کی خصوصیت ہو، اس کے اندر کیسے اس کے اندر کمالات ہو تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے، لیکن جو فقہائے کرام ہوتے ہیں وہ سینکڑوں احادیث کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ چند لفظوں کے اندر بیان فرما دیتے ہیں۔ سینکڑوں احادیث کو جب وہ کھنگالتے ہیں تو چند الفاظ کے اندر وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ فقہائے کرام نے ان تمام احادیث کا جو نچوڑ ہے انہوں نے چند لفظوں کے اندر لکھ دیا کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا۔ اب نور العزا کے اندر، قدوری کے اندر اور دیگر جو کتابیں ہیں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں درس نظامی کے اندر، اس میں یہ سب کچھ موجود ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، من ہوا احق بالامامہ، کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، تو نور العزا کی شرح کے اندر جب ہم نے دیکھا تو 9 چیزیں بیان فرمائی گئی۔ کتنی؟ 9 چیزیں۔ اگر مسجد کے فکس امام نہیں ہے، بادشاہ اسلام وہاں موجود نہیں ہے، اور ایک مجمع ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں، اب ان میں سے کسی ایک کو امامت کے لیے چننا ہے، اس کو نماز کا امام بنانا ہے، تو کس کو بنایا جائے گا؟ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں سب سے پہلے فرمایا گیا الاعلم احق بالامامہ، کہ سب سے زیادہ جو مجمع میں علم والا ہوگا وہ امامت کا حقدار ہوگا۔ جس کا علم سب سے زیادہ وہ امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا۔
فرمایا گیا اگر مجمع کے اندر علم والے بہت ہیں، عالم بہت ہیں، سب جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں اس میں بہت سارے علم رکھتے ہیں، اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ تو فرمایا گیا ثم الاقرع، پھر ان سب کے اندر سب سے بڑا جو قاری ہوگا اسے امامت کے لیے آگے بڑھایا جائے گا، جو اچھے سے قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ حروف کی ادائیگی پر قادر ہوگا، اسے امامت کا حق دیا جائے گا۔ کہا کہ مجمع کے اندر قاری بھی بہت ہیں، قاری بھی بہت ہیں، عالم بھی ہیں، اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ تو فرمایا ثم الاورع، پھر ان تمام میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا اسے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو زہد و تقوی والا ہوگا اسے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ کہا کہ یہ وہ مجمع ہے جس میں متقی بھی بہت ہیں، متقی بھی بہت ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ تو فرمایا گا ثم الاسن، پھر جو ان تمام میں سب سے زیادہ عمر والا ہوگا، جس کی عمر زیادہ ہے، اس کو مصلی امامت پر آگے بڑھایا جائے۔ فرمایا گیا کہ اس مجمع کے اندر تو عمر والے بھی بہت ہیں، عمر والے بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہے، اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ تو فرمایا ثم الاحسن خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اسے مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا، جس کا کردار بہت اعلیٰ ہوگا اسے آگے کیا جائے گا۔ کہا کہ یہ وہ مجمع ہے جس میں اخلاق والے سب ہیں، سب کا کردار بڑا اچھا ہے، اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ کہا ثم الاحسن وجہا، کہا جس کا چہرہ خوبصورت ہو، جو خوبصورت ہوگا، جو زیادہ حسین ہوگا، جو زیادہ جمیل ہوگا اسے مصلی امامت عطا کیا جائے گا۔ کہا کہ یہ یہاں ایسا مجمع ہے جس میں حسن والے بھی بہت ہیں، حسن والے بھی بہت ہیں، تو اب کسے آگے بڑھایا جائے؟ کہا ثم الاشرف نسبا، پھر جو نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوگا اس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ کہا یہاں تو نسب میں بھی بہت اعلیٰ ہیں، نسب میں بھی اعلیٰ بہت سارے لوگ ہیں، اب کس کو آگے بڑھایا جائے؟ کہا ثم الاحسن صوتا، کہا جس کی آواز میں لچک ہو، جس کی آواز بڑی نرالی ہو، بڑی پیاری آواز والا ہو، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ کہا یہ وہ مجمع ہے جس کے اندر بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس لحن داؤدی ہے، بہت اچھی اچھی آواز کے مالک ہیں، اب کن کو آگے بڑھایا جائے؟ کہا ثم الانظف ثوبا، کہا جس کا کپڑا سب سے زیادہ پاکیزہ ہو، بہترین لباس والا، بہترین لباس کا جو مالک ہے اس کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ 9 چیزیں فقہائے کرام نے بیان فرمائی۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب میں آپ کے ذہن کو قریب کر کے اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مصلی امامت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرض الوصال کے اندر اپنا مصلی امامت جس شخصیت کو عطا فرمایا، وہ کیسی عظیم ذات ہوگی کہ وہاں پر علم والے بھی ہیں، تقوی والے بھی ہیں، اور پرہیزگار بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور عمر دراز بھی ہیں، سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ اب ان تمام میں اللہ کے نبی نے جس کو چن کر اپنا مصلی عطا فرمایا ہے، اپنا مصلی امامت عطا فرمایا ہے، آپ نہیں جانتے، احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرے نبی نے اپنے اصحاب کو کیسی کیسی شانیں عطا فرمائی ہے، جو ایک میں ہے تو دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں ہے تو تیسرے میں نہیں۔ آپ دیکھیں ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام قرآن میں موجود ہے، ان کے سوا کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام قرآن میں موجود ہے۔ یہ ان کو شان ملی، یہ ان کو فضیلت ملی، یہ فضیلت کسی صحابی کو نہیں ملی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقواکم علی بن ابی طالب، تمہارے اندر سب سے بہترین قاضی
قاضی فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے. یہ اللہ کے نبی نے مولا علی کے بارے میں فرمایا. قرآن مجید میں حضرت زید کا نام موجود ہے اور حضرت زید کے حوالے سے اللہ کے نبی نے ایک اور مقام پر فرمایا افرضکم زید بن ثابت, تمہارے اندر علم میراث کا سب سے بڑا عالم, علم الفرائض کا سب سے بڑا جاننے والا وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأکم لکتاب اللہ ابی بن کعب, تمہارے اندر سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا, بہترین قرآن پڑھنے والا, قرآن کے بارے میں معلومات رکھنے والا ابی بن کعب ہے. کہے سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اصدقکم حیاء عثمان بن عفان, تم میں سب سے زیادہ حیا کا پیکر عثمان غنی ہے, عثمان بن عفان ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں ہر صحابی کو ایک الگ الگ جدا گانا شان عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب ان تمام کے اندر اس کو چننا ہے, ان تمام میں اس ذات کو چننا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کمال عطا فرمایا ہے, ہر فضل عطا فرمایا ہے, اس لیے کہ وہ ہر فضیلت کے جامع ہے نبوت کے سوا, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے, بیچ میں کوئی مرتبہ نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا. اس لیے اللہ کے نبی نے مرض الوصال کے اندر 1 2 3 نمازیں نہیں بلکہ 17 نمازیں حضرت ابوبکر کو عطا فرمائی ہے. 17 نمازیں حضرت ابوبکر کو عطا فرمائی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کوئی موجود ہو یا نہ ہو اس لیے ان کو عطا کی گئی. مولا علی فرماتے میں خود موجود تھا, میں خود بیمار بھی نہیں تھا, میں خود وہاں موجود تھا, اور اس وقت اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ تو مجھ سے کہا علی ابوبکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائے, ابوبکر سے کہیے کہ نماز پڑھائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ایک مرتبہ صدیق اکبر موجود نہیں تھے اور حضرت عمر کھڑے ہو گئے. حضرت عمر مصلی امامت پر کھڑے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے. جب اللہ اکبر کہا, تکبیر کہی, تو آواز بڑی تیز تھی, اونچی آواز تھی حضرت عمر کی. اللہ کے نبی نے جب سنا تو فوراً پردہ ہٹا کر آپ نے آواز دی لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, میرے مصلی پر ابوبکر کے سوا کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری کمالات اور ساری خوبیاں حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے, اور اس بنا پر اللہ کے نبی نے آپ کو اپنا مصلی امامت عطا فرمایا. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر کو ہمارے لیے نماز کا امام بنا دیا, نماز کا امام بنا دیا, دین کا امام بنا دیا, تو ہم نے ان کو اپنے لیے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا ہے, جو ہمارے دین کا امام ہو سکتا ہے, کہ جس کے واسطے سے ہم رب کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں, جس کے واسطے سے ہم رب کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں, تو پھر ہم نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا, اس لیے کہ وہ دین کے بھی ہمارے امام ہے, دنیا کے بھی ہمارے امام ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو کتنے کمالات دیے تھے, کتنے کمالات دیے تھے, کتنے فضائل عطا فرمائے تھے, کتنی خوبیاں عطا فرمائی تھی, کہ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کو عطا فرمایا. کیونکہ اللہ کے نبی خود فرماتے میں بھی چاہتا تھا کہ مولا علی کو آگے کروں. کہے سبحان اللہ یار, میں نے بھی چاہا کہ مولا علی کو آگے کروں, لیکن رب کا فیصلہ یہی تھا کہ صدیق کو آگے کیا جائے.
صدیق کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں کتنے کمالات رب نے عطا فرمائے, کتنے فضائل رب نے عطا فرمائے. تو تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے, یہ حدیث موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصال الخیر 360 خصلة. اللہ تبارک و تعالی نے 360 اچھی عادتیں پیدا فرمائی ہے. کتنی؟ 360 خیر اور بھلائی اور اچھی عادتیں رب نے پیدا فرمائی ہے. اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا جعل فیہ خصلة منها. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں سے ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا ہے. کتنی؟ ایک. پیدا کتنی فرمائی ہے؟ 360. اللہ کے نبی فرماتے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنتی بنانا چاہے, حدیث مبارکہ میں موجود ہے, یدخلہ بہل جنہ, اس کے ذریعے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے, جنت میں داخل فرما دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ایک اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرما لے, اسے جنتی بنانا چاہے تو 360 میں سے کتنی دیتا ہے؟ ایک عطا فرما دیتا ہے. اس کی بنا پر وہ جنتی بن جاتا ہے, اس کی بنا پر وہ جنتی بن جاتا ہے. جب یہ بات بیان فرمائی تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افی منہا شیء. حضور ان 360 میں سے کچھ مجھ میں بھی ہے, ان 360 میں سے کچھ مجھ میں بھی ہے. یہاں تو فقہاء نے امامت کے لیے صرف 9 چیزیں بیان فرمائی. کتنی؟ 9 چیزیں بیان فرمائی. یہاں 360 اچھی خصلتیں, ایک دے دے تو بندہ جنتی. آج اگر ہم کہیں کہ ہر صحابی جنتی, بلند آواز سے یار, تو کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں تجھ میں اگر ایک آدھ اچھی عادت ہو تو تو تمنا کرتا ہے کہ اللہ ایک کے بدلے جنت عطا فرما دے. میرے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 نہیں کئی عطا فرمائی ہے. اللہ کے نبی کے صدقے میں ان کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ان سے خدا راضی ہو گیا, وہ خدا سے راضی ہو گئے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ ان 360 میں سے ایک آدھ مجھ میں بھی ہے. قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم جمعاؤ من کل شیء. تم 360 میں سے ایک آدھ دو کا پوچھتے ہو, اللہ نے 360 کی 360 پوری کے پوری عطا فرمائی ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, مشکات شریف کے اندر 6029 نمبر کی حدیث مبارکہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. جس قوم میں ابو بکر ہو ان کے لیے جائز ہی نہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی امام بنے, ان کے سوا کوئی امام بنے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کون ہے؟ یہ کون ذات ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطا 2 طرح کی عطا ہے. ایک نبوی عطا اور ایک ولایت والی عطا. بلند آواز سے. مجدد الف ثانی علیہ الرحمن نے اپنے مکتوبات کے اندر اس کو بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی رسالت والی عطا جو عطا فرمائی ہے, نبوت والی جو عطا سے کیا ہے, وہ ابو بکر اور عمر کو عطا فرمایا ہے. اور مولا علی کو وہ ولایت والی عطا سے آپ کو عطا فرمایا, اور عثمان غنی کو دونوں طرف سے عطا فرمایا. اس وجہ سے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے.
یہ بھی ایک وجہ ہے ذو النورین کہنے کی. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ مجدد الفسانی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی عظمت اور شان کو سمجھنا یہ کسی ولی کے بس کی بات نہیں. بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کسی ولی کے بس کی بات نہیں. یعنی ابو بکر کون ہے وہ ولی بھی نہیں سمجھ سکتے، عمر کون ہے اس کو ولی بھی نہیں سمجھ سکتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابو بکر کی کما حق عظمت اور شان کوئی ولی نہیں سمجھ سکے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی تمام کما حق و تعریف اور عظمت کو بیان کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جن کی عظمتوں کو ولیوں نے نہیں جانا، کتبوں نے نہیں جانا، غوث اور ابدال نے نہیں جانا، کوئی کیسے ناپ سکتا ہے کہ یہ بڑا وہ بڑا؟ بلند آواز سے کوئی کیسے ناپ سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، نبی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا تو بنا دیا، بنا دیا تو بنا دیا. قیامت تک آنے والا ہر مومن اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو ابو بکر صدیق کو صحابہ کا امام ماننا پڑے گا. کنز العمال شریف کے اندر 32,706 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو آگے نہیں کیا، ولیکن اللہ قدمہما، لیکن اللہ نے ان دونوں کو مقدم کیا ہے. یہ نبی کا فیصلہ نہیں، خدا کا فیصلہ ہے، اور جو خدا کا فیصلہ وہ نبی کا فیصلہ. بلند آواز سے نا. یعنی صدیق کا پہلا نمبر رب نے دیا ہے، عمر کا دوسرا نمبر رب نے دیا ہے. یہ کسی ہم نے نہیں دیا، یہ رب کی طرف سے. اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنَّ بِهِمَا عَلَيَّ، اور ان کو مجھے دے کر اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ صدیق اور عمر اسلام لائے، وہ میرے قدموں میں آئے تو گویا کہ اللہ نے مجھ پر ان کے ذریعے احسان کیا ہے. حالانکہ نبی کو دین پھیلانے میں ایسا نہیں کہ کسی کے احسان کی ضرورت ہے، یہ تو نبی کا کرم ہے کہ اپنا بنا لیتے ہیں. نبی کا فضل ہے، کرم ہے کہ اپنا بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَطِيعُوهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت کرتے رہنا، دونوں کی اطاعت کرتے رہنا. وَقْتَدُوا بِذِكْرِهِمَا، اور ان کے ذکر سے ان کی اقتداء کرنا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَهُمَا بِسُوءٍ، بہت بڑی بات ہے، جس نے ان دونوں کے خلاف گندی سوچ رکھی. وَمَنْ أَرَادَهُمَا بِسُوءٍ، جنہوں نے ابو بکر و عمر کے حوالے سے گندی سوچ رکھی، برا عقیدہ رکھا، برا خیال پیدا کیا، فَإِنَّمَا يُرِيدُونِي وَالْإِسْلَامِ، تو گویا کہ اس نے میرے بارے میں اور اسلام کے بارے میں گندی سوچ رکھی ہے. اللہ اکبر. یعنی ابو بکر کو برا کہنا گویا کہ معاذ اللہ نبی کو برا کہنا ہے. حضرت ابو بکر کی توہین نبی کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بالکل صاف فرما دیا کہ جس نے ابو بکر و عمر پہ حملہ کیا اس نے مجھ پر اور اسلام پر حملہ کیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ یہی سے سمجھ جائے کہ اللہ نے صدیق و عمر کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آخری بات کہہ کر میں یہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور سب سے بڑا پرہیزگار، اس کو آگ سے دور رکھا جائے گا، جہنم سے دور رکھا جائے گا.
ان قریب اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب اس پر تمام مفسرین متفق ہے کہ یہاں اتقا سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ بلند آواز سے نا یار، اتقا سے مراد کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اتقا اس کا مطلب ہے سب سے بڑا متقی۔ کیا؟ بلند آواز سے نا، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا متقی۔ تو سارے صحابہ متقی ہیں لیکن صدیق اتقا ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، سارے صحابہ صدیق ہے اور ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ سارے صحابہ متقی ہے، ابو بکر اتقا ہے، سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار۔ جب صدیق اکبر اتقا ہے تو دوسری جگہ پر رب نے قرآن میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کا تقوی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت زیادہ، اور قرآن نے ہی فائنل کر دیا کہ سب سے بڑا متقی تو ابو بکر ہے، ابو بکر ہے۔ تو قرآن ہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہی صدیق اکبر کا ہے۔ قرآن ہی سے کلیئر ہو رہا ہے، قرآن سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام رب کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں ایک جگہ پر فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تقوی والا۔ کون ہوتا ہے؟ تقوی والا۔ جس کے پاس تقوی ہے وہ اللہ کا ولی ہے، جو متقی ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب یہ اسی آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ جس کا تقوی زیادہ وہ ولی بھی اتنا بڑا۔ بلند آواز سے نا یار، جتنا تقوی زیادہ ہوگا ولایت میں مقام بھی اس کا اتنا زیادہ ہوگا۔ آپ نے یہ سنا ہے کہ تمام ولیوں کے جو سردار ہے وہ حضرت غوث اعظم ہے، اور ولایت کا جو منبع ہے مولا علی ہے، لیکن مولا علی سے بھی زیادہ ولایت جس کو رب نے عطا فرمائی وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ وہ ذات صدیق اکبر کی ذات ہے اور تقوی ہے۔ اور یاد رکھنا اعلی حضرت فرماتے ہیں تقوی تبھی آتا ہے جب علم ہوتا ہے، علم کے بغیر تقوی آتا نہیں ہے۔ جتنا علم زیادہ اتنا تقوی زیادہ، جتنا علم زیادہ اتنا تقوی زیادہ۔ قرآن نے کہہ دیا ابو بکر سے بڑا متقی ہے ہی نہیں کوئی، وہی سب سے بڑا متقی ہے۔ تو قرآن ہی نے فائنل کر دیا کہ سب سے بڑا عالم بھی کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے، سب سے بڑا عالم بھی کوئی ہے صحابہ میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور دوسری بات، جس میں جتنا خدا کا ڈر ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ بلند آواز سے نا یار، جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، یعنی جو تقوی والا ہے وہ بہادر ہے۔ بلند آواز سے نا، وہ شجاع ہے، وہ بہادر ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، سارے صحابہ تقوی والے، وہ سارے شجاع ہے، سارے بہادر ہے، لیکن ابو بکر اتقا ہے، تقوی سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے بہادر بھی، سب سے شجاع بھی ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ایک ہی آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ سب سے بڑے متقی ابو بکر، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ابو بکر، سب سے بڑے ولی ابو بکر، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر، سب سے زیادہ علم والے ابو بکر۔ قسم خدا کی، نبی نے جس کو مسلح دیا ہے
اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں. نبوت کے بعد جتنے فضائل ہیں وہ سارے اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.